الجنہ، یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا حوالہ ہے الترغیب والترہیب، ایک دوسری کتاب میں بھی ہے کتاب الذکر والدعاء، ایک اور ہے الترغیب فی اکثار الصلاۃ علی النبی۔ یہ کتاب کے حوالے ہیں، جس کو دیکھنا ہو کہ بھائی اتنی زیادہ فضیلتیں، اتنی زیادہ صرف درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں کہاں سے آ گئی ہیں، تو ان بیچاروں کی عقلوں پہ ہم کیا بولیں کہ کبھی انہوں نے زیادہ حضور سے عشق کرا نہیں ہوگا، ان کو کیا پتہ کہ حضور سے عشق کا عالم کیا ہے۔ حضور سے عشق کا عالم تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اے ایمان والو، انا کے معنی بے شک ہوتے ہیں، بے شک ان اللہ اور وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی بھیجتے ہیں درود غیب بتانے والے نبی پہ۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب بتانے والے، اور یہ ترجمہ صرف اعلیٰ حضرت کے علاوہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں، کنز الایمان کے علاوہ کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکتا۔ کسی بھی قرآن شریف جس نے بھی ترجمہ کیا ہوگا نا، اس نے نبی کے معنی کے ترجمے ہی نہیں کرے، صرف نبی کا نبی ہی لکھ دیا بس۔ حالانکہ نبی کا ترجمہ اگر وہ کریں گے تو ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضور تو غیب بتا نہیں سکتے، تو ان کے عقیدے کے مطابق غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے بالکل صاف سب کچھ کر دیا کہ نبی کے معنی غیب بتانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، غیب بتانے والے پر، یعنی نبی، کوئی بھی نبی ہوگا نا، نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غیب بتانے والا، یاد رکھیے گا، نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو اب غیب کیسے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان پہنچاتا ہے، فرمان، حالانکہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہر عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے حضور کو، آگے پیچھے کا علم اللہ نے ہی تو دیا ہے۔ اب رب تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہا ہوں۔ اب خود جو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی، ہے نا، علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، تم بھی جو ہے درود السلام بھیجو جو ہے جس پر میں بھیجتا ہوں۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ ہمیں درود پاک بھیجنا ہے، اللہ نے تو فرما دیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن شریف میں درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں نہیں ملیں گی آپ کو، ملیں گی نہیں مل سکتی۔ اللہ کا اب فرمان حضور نے ہمیں کیسے سکھایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کرنے سے یہ کرو، یہ کام کرو۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم یہ کریں گے تو کیا ملے گا، تو حضور فرماتے سنو نا، پھر میرا رب فرماتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر 10 رحمتیں اتار دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، 10 رحمتیں ڈائریکٹ۔ یا رسول اللہ اگر کسی نے زیادہ مرتبہ پڑھا تو کہا جس نے 10 مرتبہ پڑھا تو 100 رحمتیں۔ حضور اگر 50 مرتبہ پڑھا، کہا کہ کل بروز حشر میں اس سے مصافحہ کر دوں گا۔ سوچئے، کہا حضور اگر کسی نے 100 مرتبہ، کہا کہ اس کے ماتھے پہ تو رب لکھ دیتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہو سکتا اور یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور جو 500 یا 313 مرتبہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کثرت سے پڑھنے والے درود پاک میں شمار کیے جاتے ہیں، اور کثرت سے پڑھنے والے درود شریف میں وہ ہوں گے جو حضور کے قریب ہوتے ہیں۔ کل بروز حشر حضور کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ اور پھر حضور نے خود، اب میں نے جو آپ کو حدیث پاک جو ہے بتائی ہے کہ جس نے 1000 مرتبہ پڑھا تو وہ تو جنت دنیا میں رہ کر دیکھ لے گا اور اپنا مقام دیکھ لے گا کہ میں یہاں رہنے والا ہوں۔ حضور تو ہمیں بانٹ رہے ہیں، ہم جو ہے نا بس پیچھے ہٹے پڑے ہیں کہ کب ہمیں ہونا چاہیے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ نا ان چیزوں کو بٹوریں اور اپنے جھولیاں بھر لیں، بس اس میں عمل کر لیں، انشاءاللہ تب تو بیڑا پار ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔